السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین اکرام، ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ ایسی پرفیوم کا استعمال کرنا کیسا ہے کہ جس پرفیوم میں الکحل ملایا جاتا ہو، کیا اس کو استعمال کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کپڑے میں لگا کر نماز پڑھنا جائز ہوگا یا جائز نہیں ہوگا؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ایسی پرفیوم کا استعمال کرنا جائز ہے جس میں الکحل ملایا جاتا ہو، اس لیے کہ پرفیوم میں جو الکحل ملایا جاتا ہے وہ کھجور یا انگور کا نہیں ہوتا ہے، بلکہ دیگر چیزوں کا ہوتا ہے، دوسری چیزوں کا ہوتا ہے، اور بہت ہی معمولی درجے میں اور کم درجے میں ہوتا ہے، جس سے نشہ وغیرہ بھی نہیں آتا، لہٰذا ضرورت کے وقت اس کے استعمال کرنے کی گنجائش ہے، استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے کپڑے میں لگنے کی وجہ سے کپڑا ناپاک نہیں ہوگا، لہٰذا ایسی پرفیوم کو کپڑے میں لگا کر نماز پڑھنا بھی درست ہوگا۔ یہ مسئلہ کتاب النوازل جلد 16 صفحہ 154 پر موجود ہے، اور اسی طرح احسن الفتویٰ جلد 8 صفحہ 484 پر موجود ہے۔ اسی طرح ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ نجاست ملی ہوئی صابن کا کیا حکم ہے؟ یعنی جس صابن میں نجاست ملی ہوئی ہو، اس صابن کا کیا حکم ہے؟ کیا اس کو استعمال کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نجاست ملی ہوئی صابن پاک ہے، اس لیے کہ صابن میں جو نجاست ملائی جاتی ہے اس کی حقیقت و ماہیت بدل جاتی ہے، اور جس نجاست کی حقیقت و ماہیت بدل جاتی ہے تو اس پر پاکی کا حکم لگایا جاتا ہے، ناپاکی کا حکم نہیں لگایا جاتا ہے، لہٰذا اس طرح کے صابن کے استعمال کرنے کی گنجائش ہے، استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ مسئلہ بحر الرائق جلد 1 صفحہ 395 پر موجود ہے، اور اسی طرح یہ مسئلہ فتویٰ شامی جلد 1 صفحہ 419 پر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔